मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। आज के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है कहते हैं। बहुत सी एथनिसिटीज़ रहती हैं, बहुत सी ज़बानें लोग बोलते हैं। मुख्तलिफ़ क्लास के लोग भी रहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिवीज़न भी है। मगर एक चीज़ ऐसी है जो पाकिस्तान को पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से जोड़ती है, और वो पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर यकसा हैं। यानी KPK के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो आम लोग रहते हैं वो सब इस चीज़ से गुज़रते हैं, काफ़ी दिहाइयों से गुज़र रहे हैं। और वो चीज़ ये है कि पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पे और पाकिस्तान के तमाम शहरों की सड़कों पे पुलिस के पिकेट्स होते हैं, यानी पुलिस के नाके लगे हुए होते हैं। हमारी आवाम को ये समझाया गया, बल्कि हमारे दिमागों में ठोस दिया गया है रियासत की तरफ के, कि क्राइम प्रिवेंशन का वाहिद तरीका पाकिस्तान में ये है कि नाका लगा लो और उस जगह पे जो भी पाकिस्तान की आवाम उस जगह से गुजर रही है उसको रोक के तलाशी लेना शुरू कर दो। ये जो मसला है पाकिस्तान में पुलिस पिकेट्स का, ये इंतहाई ज़्यादा पुराना है। हमारी जो रियासत है, हमारी जो क्राइम प्रिवेंशन की टेक्निक्स हैं, वो पाकिस्तान जब बना था उस वक्त लिख दी गई थी और वो आज तक तब्दील नहीं हुई। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि दुनिया में इस किस्म के वाक़यात के ऊपर क्या बात की जाती है, और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, यानी कि इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपको आपका आइन देता है, जो मुल्कों के आइन देते हैं, उनको कैसे मुल्कों के अंदर प्रोटेक्ट किया गया। 1980 के न्यूयॉर्क में मैं आपको लेके चलता हूँ। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर, फाइनेंशियल कैपिटल है अमेरिका का, बल्कि पूरी दुनिया का। 1980s के अंदर न्यूयॉर्क जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन शहर समझा जाता था। इंतहाई ज़्यादा क्राइम था। होमोसाइड यानी कत्ल की वारदातें जो हैं वो आम होती थी। शाम को 6 बजे के बाद कोई खातून जो है उस सड़क पे अकेले नहीं निकल सकती थी। उन्हीं दिनों में मैल्कम ग्लैडवेल, जो आजकल दुनिया के एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी टिपिंग पॉइंट के नाम से। इस किताब के अंदर एक चैप्टर था जिसके अंदर उन्होंने क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर बात की और ब्रोकन ग्लास के नाम से एक थ्योरी पेश की। उनका ये कहना था कि अगर आप एक छोटे क्राइम को, यानी अगर एक शख्स सड़क पे खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, अगर आप उसको अरेस्ट करना शुरू कर दें तो बड़े क्राइम भी रुक सकते हैं। इस किताब के लिखने के बाद अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में उन्होंने एक रूडी जूलियानी को इलेक्ट किया। रूडी जूलियानी जो है वो काफ़ी अरसे तक न्यूयॉर्क के मेयर रहे। न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर जब 9/11 का वाक़या हुआ तो यही रूडी जूलियानी जो हैं वो न्यूयॉर्क के मेयर थे। रूडी जूलियानी ने किताब पढ़ी और ब्रोकन ग्लास थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने का फ़ैसला किया न्यूयॉर्क के अंदर। स्टॉप एंड सर्च पॉलिसी का इनेकाद हुआ और पुलिस को इजाज़त दे दी गई कि वो जगह जगह नाके लगा दे, जगह जगह लोगों की तलाशी लेना शुरू कर दे। हज़ारों लोगों की तलाशियाँ लेना शुरू हो गई और उन हज़ारों लोगों की तलाशी के अंदर महसूस ये हुआ इनिशियली कि न्यूयॉर्क के अंदर क्राइम थोड़ा सा कम हो गया। फिर कुछ अरसे के बाद एक वाक़या हुआ जहाँ पे एक शख्स जो अपने घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसकी कुछ शायद चाबियाँ अपने घर की गुम हो गई थी और वो अपने ही घर के दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के पास चूँकि इख्तियार था, वहाँ पे पुलिस आई और उस शख्स को, जो कि स्याह फाम था, अफ्रीकन अमेरिकन था, उसको पकड़ लिया गया और उसको पकड़ के उसकी तज़लील की गई सड़क पे। ये केस जो है वो शख्स अदालत में लेके गया और पुलिस के और न्यूयॉर्क की जो हुकूमत है मेयर के ख़िलाफ़, उसने अमेरिका की एक अदालत में केस फाइल कर दिया कि मेरे जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनको पामाल किया गया। उस अदालत ने जो जजमेंट दी वो सुनने के काबिल है। उस कोर्ट में खातून जज थी, उन्होंने ये कहा कि इस कोर्ट के सामने जो मैंडेट है वो ये नहीं है कि पुलिस जिस तरह से क्राइम को रोक रही है वो ठीक है कि नहीं है। हमारा मैंडेट ये है कि जो पुलिस का तरीक़ेकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। हमारा ये मैंडेट है कि चाहे पुलिस की ये जो स्टॉप एंड सर्च की जो टेक्निक है, इससे क्राइम भी रुकता है। शायद पुलिस जो कोहर्स्ड मेजर्स हैं कन्फेशन लेने के, यानी तशद्दुद करके लोगों से कन्फेशन लेना, लोगों से जो है वो बयान लिखवाना जो है वो शायद उससे क्राइम रुकता हो। मगर ये जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट हैं जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को देता है, चाहे वो आम शहरी हो चाहे वो क्रिमिनल हो, उनको पामाल नहीं किया जा सकता। इस जजमेंट के आखिर में एक और इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है। जज ये लिखती हैं कि अगर मेरी इस जजमेंट से क्राइम बढ़ा तो ये चांस है कि इससे जब आप स्टॉप एंड सर्च को, जो ब्रोकन ग्लास सिस्टम को जब आप रोकेंगे, तो हो सकता है कि जो जुर्म है वो बढ़ जाएं। मगर जुर्म को बढ़ना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और फंडामेंटल राइट्स की प्राइस पे नहीं इजाज़त दी जा सकती। कोर्ट का ये काम है कि हर सिटीज़न का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करे। इस जजमेंट के बाद ये जो स्टॉप एंड सर्च है, जो नाका सिस्टम है, वो न्यूयॉर्क में बंद कर दिया गया। बहुत से लोगों का, मौरखीन का ख्याल था
کہ امریکہ میں نیو یارک میں کرائم دوبارہ سے بڑھ جائے گا، مگر ایسے نہیں ہوا یہ کہ جو امریکہ کی نیو یارک کی جو پولیس ہے انہوں نے ماڈرن کرمنل ٹیکنیکس کو اپنانا شروع کیا. کالجوں یونیورسٹیوں سے لوگ لے کر آئے، ان لوگوں نے کرائم کو اسٹڈی کیا، کرمنلز کو اسٹڈی کیا. انہوں نے دیکھا کہ کس علاقے میں زیادہ کرائم ہوتا ہے، کس قسم کی ڈیموگرافک کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کرائم کرتے ہیں، وہاں پہ نفری بڑھا دی گئی، وہاں پہ سرویلنس کو بڑھا دیا گیا. آج نیو یارک جو ہے وہ دنیا کے سیف ترین شہروں میں، نیو یارک میں، امریکہ میں، دنیا کے کسی مہذب ملک میں آپ جائیں تو جگہ جگہ پکٹس اور ناکے نہیں لگے ہوتے. اب ہم اپنے ملک کی بات کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو ناکے ہیں، اگر ہمارے پاس، ویسے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں کبھی اس قسم کا ڈیٹا کمپائل نہیں کیا گیا ہوگا، مگر اگر میں آپ کو اپنی زندگی کا اعداد و شمار بتا دوں تو پاکستان میں اگر 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو ایک نہ ایک دفعہ آپ کو کسی نہ کسی ناکے پہ روک کے آپ کی یا تلاشی لی گئی ہوگی، یا آپ کی گاڑی کو چیک کیا گیا ہوگا، یا آپ کے کاغذات چیک کیے گئے ہوں گے، اور بہت زیادہ چانس یہ ہے کہ آپ کو سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ کی جسمانی تلاشی لی گئی. اور ہم جو ہیں وہ معاف ہو گئے ہیں، سن ہو گئے ہیں، ہم نم ہو گئے ہیں اپنی اس ریاست کی بیہیویئر سے. ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ایک عام شہری، شریف شہری، ٹیکس پیئنگ شہری یا کوئی عام شہری بھی جب وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے بھرے بازار جب اس کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس کے بنیادی حقوق کو کیسے پامال کیا جاتا ہے. ہمارے ملک کے اندر ہم جو لوگ ہیں، ہم پاکستان کے اندر رہتے ہمارے دماغ، ہماری سوچ جو ہے وہ ہماری ریاست کے اس پروپیگنڈا کی وجہ سے سن ہو گئی ہے کہ ہم کرائم کو پریونشن کرنے کی کوشش کریں، اور کرائم کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ناکے لگا دیے جائیں. اگر آپ پولیس سے موقف لیں گے، پاکستان کی پولیس سے، تو وہ یہ کہے گی کہ ہم صرف مشکوک گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں. یہ موقف ہم ہر دفعہ ٹی وی پہ، اخبارات میں، میڈیا پہ سنتے ہیں. میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں مشکوک گاڑی کون سی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر ٹویوٹا کرولا پرانے ماڈل کی مشکوک ہوتی ہے. پاکستان میں ہر پرانی گاڑی، ہر چھوٹی گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں مشکوک ہے. پاکستان کے اندر جتنی بھی موٹر سائیکلیں ہیں، پاکستان میں جتنی بھی ٹیکسیاں ہیں، پاکستان میں تمام گاڑیاں مشکوک ہیں. پاکستان میں جو گاڑیاں مشکوک نہیں ہیں وہ لینڈ کروزرز ہیں. پاکستان میں جو ڈالے ہیں، جو ٹویوٹا کے جو ریوو ڈالے ہیں، یہ مشکوک نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں کوئی بھی ٹنٹڈ گاڑی جو ہے وہ مشکوک نہیں ہے. پاکستان میں جو مرسڈیز ہے وہ تو بالکل مشکوک نہیں ہے. پاکستان میں کسی گاڑی کے اوپر اگر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لکھا ہوا ہو تو وہ مشکوک نہیں ہے. پاکستان کے اندر کسی گاڑی کے اوپر اگر میڈیا یا جرنلسٹ لکھا ہو تو مشکوک نہیں ہے. ایم این اے، ایم پی اے لکھا ہو، یا ہرے رنگ کی نمبر پلیٹ اگر کسی گاڑی پہ لگی ہو تو وہ مشکوک نہیں ہے. باقی تمام لوگ پاکستان کے مشکوک ہیں. پاکستان میں اگر آپ کسی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں، اگر آپ لاہور سے کراچی جا رہے ہو یا کراچی سے لاہور جا رہے ہو تو سفر میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا ان شہروں کے انٹری پوائنٹ کے اوپر جو پکٹ لگی ہوتی ہے اس میں جو لوگوں کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے آپ کا. یہ جو سسٹم ہے ماڈرن کرائم پریونشن کا، آج کے دور میں جو ڈیجیٹل دور ہے، جیو فینسنگ بھی کی جا سکتی ہے، سرویلنس کی ٹیکنیکس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو پولیس ہے اس کی خاصی زیادہ جو ہے وہ آلریڈی سرویلنس انفارمیشن پولیس کے پاس، ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے پاس موجود ہوتی ہے. ہر علاقے میں کون کرمنلز ہیں، کہاں پہ کرائم ہو رہا ہے. اب تو سیف سٹی کا زمانہ ہے، جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہمارے ہر شہر میں جگہ جگہ پکٹس ہوتی ہیں. میرا اپنا پرسنل یہ خیال ہے کہ ان پکٹس کے اوپر جو موٹر سائیکل والوں سے 150 200 روپے لیے جاتے ہیں اور کسی گاڑی والے سے 500 1000 روپیہ لیا جاتا ہے، اس کی آمدنی کے چکر کے اندر پورے ملک کی تذلیل ہو رہی ہے. پورے ملک کو ان کی اوقات بتائی جا رہی ہے. جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہماری ریاست ہمیں سڑک پہ کھڑا ہو کے کسی بھی ٹائم ذلیل کر سکتی ہے، اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت، کسی قسم کی آزادی نہیں آ سکتی. پوری دنیا کے اندر یہ جو ماڈرن کرائم ٹیکنیکس ہیں، پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، بہت سارا کام ہو رہا ہے، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں کرمنالوجی کے اوپر کتنے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ہمارے پولیس کے محکمے کے اندر، ہماری جو سسٹم ہے اس کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، نوجوان ہیں جو کرمنالوجی پڑھیں، جنہوں نے آگے کرائم پریونشن کے اوپر ایڈوائز کرنا ہے پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو، پاکستان کی پولیس کو. ایک یہ ضرور مسئلہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے، اسپیشلی جو کمیشنڈ آفیسرز نہیں ہیں، جو عام پولیس ہے، اس پولیس کے اندر ایک لٹریسی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یعنی ہمارے یہاں جو پولیس ہے اس کے پاس ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ جی ناکے پہ پکڑنے کی کوشش کر لیں، اس کے بعد کوٹ کے جو ہے وہ کنفیشن نکال لیں. اسی لیے ہماری عدالتوں سے کسی قسم کا کیس جو ہے، جتنا بھی صحیح بھی کیس ہو، اس کی جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ کنفیشن لینے کا طریقہ ہی غلط ہے.
ہماری عدالتیں یہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں جن کو روز ہماری سڑکوں پہ پامال کیا جا رہا ہے، میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر کسی کی 30 سال کی عمر ہے تو وہ اس قسم کا ناکوں کے خلاف کیس بھی فائل نہ کرے، کیونکہ اس کی زندگی میں اس کا فیصلہ نہیں آنا۔ 30-35 سال بھی لگ جائیں گے، اگر وہ ایک کیس کو فائٹ بھی کرے گا تو ان کے فیصلے نہیں آنے۔ ان کے فیصلے اس لیے نہیں آنے کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ عام شہری کو کیا رائٹ دیتا ہے، جو بیسک نقل و حمل کا رائٹ ہے کہ آپ کراچی سے بیٹھ کے سکردو تک گاڑی پہ چلے جائیں آرام سے۔ آپ کو اگر پاکستانی سٹیزن ہے تو آپ کو کسی جگہ پہ روکا نہ جائے، آپ کو ملک کے اندر جو آپ کی موومنٹ ہے اس پہ کسی قسم کی قدغن نہ لگائی جائے۔ ہم یہاں پہ اپنے شہر سے اپنے چوک تک نہیں جا سکتے، شہر کے سینٹر تک نہیں جا سکتے 3 دفعہ آپ رکے بغیر۔ ایک اور طریقہ کار ہے، پنجاب میں ایک ڈولفن فورس ہے جو کہ گشت کرتی ہے اور وہ مشکوک گاڑیوں کو گشت کے دوران روکتی ہے۔ یہ بھی بہتر ٹیکنیک ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک جگہ ایک سڑک پہ ناکہ لگا کے پوری عوام کو روک دیں، پورے شہر کو روک دیں۔ جب آپ پورے شہر کو روکتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اعداد شمار لیں تو اگر 1 کروڑ آدمی کو کسی چھوٹے شہر میں 1 سال میں روکا جاتا ہے تو 12 آدمی بھی نہیں پکڑے جاتے اس میں سے، یا 100 آدمی بھی نہیں پکڑے جاتے ہوں گے جو مشکوک ہیں۔ باقی لوگ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ وہ ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ نہ ہمارے وقت کی قدر ہے، نہ ہماری اپنی قدر ہے ہماری حکومت کے سامنے، ہماری ریاست کے سامنے، اور ہر شخص کی۔ کسی بھی حکومت کو لے آئیں، ہر حکومت کے دور میں ہم نے تو یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ 50 سال میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں یہی طریقہ کار ہے۔ کسی قسم کی ماڈرنائزیشن، کسی قسم کا سسٹم سیف سٹی لگایا جا رہا ہے، جس مرضی گاڑی کی تصویر، ہر گاڑی کی تصویر، اب ہر گاڑی کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہوتا ہے، ریئل ٹائم میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے باوجود شہروں میں جگہ جگہ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ جی لوگوں کو روک لیں، لوگوں کی تذلیل کر دیں۔ اس بات پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، یا تو ہم لوگ ڈرتے ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آتا، یا ہم معوف ہو چکے ہیں اس بات کو سوچنے سے کہ ہماری اوقات ایکچولی اس ملک کے اندر کیا ہے، عام آدمی اوقات۔ واحد طریقہ یہ کہ جی مال پانی بنا لیں، کوئی مرسڈیز لے لیں، کوئی ڈالا لے لیں، کوئی بڑی گاڑی لے لیں، کوئی بھائی ماموں خالو جو ہیں، کوئی بھائی ماموں خالو جو ہیں وہ ہمارے کو وکیل ہوں، ان کی ہم اسٹیمپ لگا کے گاڑی کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر اپنی گاڑی پہ پولیس کی بتیاں لگا لیں تاکہ ہمیں کوئی نہ روکے۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی حل نہ عوام کو سمجھ آتا ہے، نہ ہماری پولیس کے پاس، نہ ہمارے سسٹم کے پاس کوئی حل ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے اور کرائم پریونشن کو واقعی روکا جائے۔ اعداد و شمار نکال لیں جتنے عرصے سے پاکستان میں ناکے، کیا کرائم کم ہوا ہے یا کرائم بڑھا ہے؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ کرائم بڑھا ہے تو خدا کا واسطہ ہے کہ ناکوں کو ختم کریں۔ ہمیں جو ہیں وہ اس ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، یہ جو ہماری عزتیں ہیں سڑکوں پہ اچھالی جاتی ہر وقت، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ، اس کو پاکستان میں بند کریں۔ بہت شکریہ۔